خصوصیات سے نوازا ہے جو خصوصیات باقی مہینوں میں موجود نہیں ہیں، کہ رمضان المبارک میں اللہ کریم جنت کے سارے دروازے کھولنے کا حکم دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کروا دیتے ہیں، اور انسانوں کا مسلسل پیچھا کرنے والے شیاطین ان کو بھی جکڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ خصوصیت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك في كل ليلة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، کیونکہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تراویح ہم پہلے پڑھتے ہیں، روزہ اگلے دن رکھتے ہیں، یعنی جب سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کریم سارے کے سارے شیاطین کو جو انسان کا مسلسل پیچھا کرتے ہیں اور انسانوں کو گمراہی اور بے رہبری کا شکار کرنے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں ساری پڑھ رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں اور کچھ نیکیاں ہم نے شروع کر دی ہیں، تو اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ ذاتی کمال اس وقت سمجھا جائے گا جب رمضان ختم ہو جائے اور شیاطین کو کھول دیا جائے، پھر انسان ان نیکیوں پر دوام کرے، ہمیشگی کرے، تو تب سمجھتے ہیں کہ انسان نے اپنی تربیت کر کے اپنے آپ میں کچھ ذاتی کمال پیدا کر لیا ہے۔ ایک بندہ اس کو شراب میسر ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں شراب نہیں پیتا۔ ہاں کمال اس بندے کا ہے جس کو دستیاب ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے نہیں پیتا، یہ اس کا ذاتی کمال ہے۔ اگر کوئی ہجڑا کہے اللہ کا شکر ہے میں زنا نہیں کرتا، تو اس کی بات بنتی نہیں ہے۔ یہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی ہے جس کو موقع بھی ہو اور اللہ کے ڈر سے وہ دور رہے، اس میں اللہ نے ذاتی کمال پیدا کیا ہے۔ اگر آج ہم مسجدیں بھر لیتے ہیں، پہلی صفوں میں آ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ کریم نے رمضان کی پہلی رات سے مسلمانوں پر کیا کہ سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے گئے، اور ان شیطانوں کا ساتھ دینے والے جنات وہ بھی جکڑ دیے گئے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو چاہتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دائمی دشمن کو اور اس کے لشکر کو، شیطانوں کو اللہ نے اس لیے جکڑ دیا تاکہ میرا بندہ اس کے پاس موقع موجود ہو توبہ کا، استغفار کا، اللہ کی رجوع کرنے کا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، اے مسلمان جنت کے سارے دروازے تیرے منتظر ہیں۔ کون سا عمل کرتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، اللہ کے سامنے کیسے تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے تیرے منتظر ہوں، تیرا انتظار کریں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے کہ محنت کرنے والا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبادت گزار کے طور پر، منیب اور رجوع کرنے والے کے طور پر پیش کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بند ہے جہنم۔ اللہ کریم اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ مالک الملک کا ارادہ ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بند نہیں ہے، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اور اللہ مالک الملک نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ اب دنیا میں اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے پہلے سے نمازی، روزے پہلے بھی کبھی تو نفلی رکھا کرتا تھا، نماز کا اہتمام کرنے والا، قرآن تلاوت کی اپنے آپ کو کھڑا کرنے والا، اے نیک انسان اقبل، توجہ کر، کانشس ہو جا، الرٹ ہو جا، پہلے سے زیادہ محنت کر۔ یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی آوازیں ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اے نیکی کرنے والے، نیکی کو تلاش کرنے والے، اقبل، ابھی تو موقع ہے،
تو ڈھونڈتا تھا، تلاش کرتا تھا نیکیاں، اپنے آپ کو نیکیوں پر کھڑا کرتا تھا۔ اقبل، توجہ کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے انسان گناہ کر کر کے تو تھک چکا ہے، بڑا ہی پاپی اور مجرم ہے، تو نے 80 سال 60 سال 40 سال گناہوں میں گزار دیے، اقبل، متوجہ ہو جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ کریم نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جو بندہ رمضان میں محنت کر کے اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کریم اس بندے کو ہمیشہ کے لیے